امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو روکنے یا قبضے میں لینے کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی حملہ آور جہاز نے امریکی کارروائی میں مداخلت کی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق محاصرہ ابنائے ہرمز کے مشرق میں خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا۔ سینٹ کام کے مطابق کسی بھی پرچم کا جہاز ہو، سب پر احکامات لاگو ہوں گے۔ آبی گزرگاہ کے قریب آنے والے فوجی جہاز سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ امریکی دھمکی کے بعد ایرانی بحریہ کا سخت جواب۔ جنگ کے خاتمے کے لیے نیک نیتی سے بات کی۔ 47 برس میں امریکہ سے اعلیٰ ترین سطح پر اہم مذاکرات کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا معاہدہ نہ ہونے پر رد عمل۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ ہم اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے چند قدم دور تھے، بدلتے ہوئے موقف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر کالیباف کا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا حکم پر رد عمل۔ کہا، ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو۔ کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے۔ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کی کوشش جاری ہے۔ پاکستان کو امن کی بحالی کے لیے ثالثی کا موقع ملنا فخر کی بات ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ ایران امریکہ مذاکرات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا۔ چینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں پر مبارکباد دی۔ پاکستان کے تعمیراتی سفارتی کردار کے لیے چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار چینی سفیر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مضبوط تر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ٹرمپ دوبارہ جنگ نہیں کریں گے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے امریکی صدر کو وار لوزر قرار دے دیا۔ آرٹیکل میں لکھا، ہر جنگ میں کم از کم کسی ایک کو شکست ہوتی ہے۔ ٹرمپ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لگتا ہے ٹرمپ اشتعال انگیز بیانات سے پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ بڑی حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ امریکہ ایران میں چند روز بعد بات چیت کا ایک اور مرحلہ متوقع۔ امریکہ اور ایران میں سفارتکاری کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ علاقائی حکام کے مطابق چند روز میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ علاقائی ممالک دوبارہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ بندی میں مزید توسیع کی کوشش بھی جاری ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی صدر کی جانب سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا بیان۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر بونچال آ گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 8% اضافہ۔ برنٹ خام تیل $102 اور WTI $104 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی۔ 4736 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 1,62,455 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ ٹوکیو، شنگھائی اور تائیوان کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب متوقع۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد کی دعوت پر چند روز میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں وزیراعظم کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے، مستقل جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو کا امکان۔
ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اہم اصلاحات، حکومت پنجاب نے اسٹامپ آرڈیننس 2026 نافذ کر دیا۔ پراپرٹی سرمایہ کاری کے لیے نیا شفاف نظام متعارف، قابل تفویض دستاویزات کو قانونی حیثیت مل گئی۔ ڈی جی پلڑا اکرام الحق کا کہنا ہے کہ قابل تفویض دستاویز پر 12 ماہ تک صرف 1% سٹمپ ڈیوٹی کے علاوہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ عوامی خدمت میں پنجاب کا نیا اعزاز، پاکستان کی پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز۔ مریم نواز نے لاہور، ملتان، راولپنڈی کے لیے گاڑیوں کی چابیاں حوالے کر دی۔ سرکاری اسپتالوں سے میت بلا معاوضہ گھر منتقل کی جائے گی۔ جون تک میت منتقلی سروس کا دائرہ کار بتدریج پنجاب کی ہر تحصیل تک بڑھا دیا جائے گا۔ کہا، دکھ کی گھڑی میں ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ چولستانیوں کی سنی گئی، پنجاب سرکار کی اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم۔ چولستان میں 76,950 ایکڑ سرکاری اراضی مختص کر دی گئی۔ مختلف موضوعات اور چکوک میں 1 لاکھ زمین بھی موجود۔ کمشنر عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم حکومت کا انقلابی اقدام ہے۔ چولستانیوں کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ محکمہ صحت پنجاب نے 2 انجیکشنز غیر معیاری قرار دے دیے۔ بن بالا اور کوبامین مارکیٹ سے فوری واپس لینے کا حکم۔ متاثرہ بیچ کے استعمال سے انسانی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ڈرگ ٹیسٹ لیبارٹری کی رپورٹ کے بعد انجیکشنز ملاوٹ شدہ قرار پائے۔ دونوں انجیکشنز اعصابی کمزوری اور خون کی کمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے دفاتر کی حالت بہتر بنائی جائے گی۔ امید ہے سال کے آخر تک ایف آئی اے نئی طرز کا ادارہ بن جائے گا۔ ایف آئی اے کی کارکردگی دکھاتی تو نیب نہ بنتا۔ ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ کرپشن کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے افسروں کی تقریب سے خطاب۔ سستے تیل کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بہاولپور نے نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا۔ مسافروں کے لیے بین الاضلاعی کرایوں میں 25% تک کمی۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی جانے کا کرایہ کم ہو گیا۔ پنجاب میں 27 افسروں کی گریڈ 18 سے 19 میں ترقی۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ سدرا سلیم کی گریڈ 19 میں پروموشن۔ ڈی سی سیالکوٹ، ساہیوال، اوکاڑا، ڈی جی خان ترقی پانے والوں میں شامل۔ ڈی سی جہلم، چنیوٹ، خوشاب، راولپنڈی، راجن پور اور بھکر کو بھی ترقی مل گئی۔ جب کلاسز نہیں ہیں تو کتابیں پرانی کیوں؟ محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے نئی کتب میں کفایت شاری پالیسی نافذ۔ نئے تعلیمی سیشن کے آغاز پر 50% نئی اور 50% پرانی کتب فراہم۔ طلبہ کے تعلیمی جذبے پر اثر انداز ہونے کا خدشہ۔ جنوبی پنجاب میں انرولمنٹ مہم کا آغاز۔ ہر ڈویژن میں 40 سے 50 ہزار بچوں کو داخل کیا جائے گا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ساج پری آرگنائزیشن کے زیر اہتمام مہم شروع۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیق نے مہم کا افتتاح کیا۔ خبردار ہوشیار، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 2 روز بعد ملک میں داخل ہونے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی 16 سے 19 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی۔ سوات، چترال، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور سیالکوٹ میں موسلا دھار بارش اور زیادہ باری کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا، بھکر اور ملتان میں بھی بادل برسیں گے۔ گندم خریداری پالیسی حکومتی گودام پرائیویٹ ایگریگیٹرز کے حوالے کرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب کے پرائیویٹ ایگریگیٹرز کی پہلی لسٹ جاری۔ ابتدائی طور پر 12 ایگریگیٹرز 100 سے زائد پریکیورمنٹ سینٹر سے گندم خریدیں گے۔ بہاولپور ڈویژن کے 34 میں سے 20 پی آر سینٹرز ایگریگیٹرز کے حوالے کر دیے گئے۔ بہاولپور 8، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں 6 سینٹرز ایگریگیٹرز کے حوالے کر دیے گئے۔ سنہری فصل کے ساتھ روایتی خوشیاں بھی عروج پر۔ ملتان کے علاقے سورج میانی میں بیساکھی میلہ
3 روزہ میلے کا آج پہلا روز، جھولے سٹال سج گئے، روایتی چٹپٹے میٹھے کھانوں کے سٹالز توجہ کا مرکز، کبڈی کے مقابلے بھی ہوں گے۔